اسرائیل ایران جنگ بندی کے بعد ایرانی صدر پاکستان کے دورے پر کیوں آئے، اس کے اندر کی کیا وجوہات تھیں اور ان کی کس کس سے ملاقاتیں ہوئی اور ملاقاتوں میں کیا طے پایا، یہ آج میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دوسرا میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ بھارت کو ایک اور بڑا دھچکا ملنے جا رہا ہے۔ ایران کے صدر کے پاکستان آمد میں کیا ایسا طے ہوا کہ بھارت اپنے ہی گھٹنوں کے بل جا گرا۔ برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں گا، اور کائنڈلی مجھے اپنے کمنٹس میں ضرور رہنمائی فرمایا کریں۔ تو شروع کرتے ہیں کہ بھارت نے بہت عرصے سے چائنا، امریکہ، پاکستان، ایران، رشیا، انڈونیشیا، سری لنکا، نیپال اور خطے کے تمام ممالک کو بیوقوف بنایا ہوا تھا، ایک دوسرے سے تصادم کروا رہا تھا، ایک دوسرے کے خلاف سازش کروا رہا تھا، اور ہر ملک میں دہشت گردی کا ارتکاب کرا رہا تھا۔ دہشت گردوں کی پناہ گاہ افغانستان کو بنا کے بیٹھا ہوا تھا، اور فل فنڈنگ جو ہے وہ دہشت گردوں پہ کر رہی تھی، اور دہشت گرد جو ہیں وہ پاکستان کے بلوچستان کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے تھے، اور بلوچستان میں کوئی دہشت گردی کی بڑی واردات کرتے تھے اور ایران کے رستے وہ افغانستان فرار ہو جاتے تھے، اور بھارت یہ تاثر دینے کی پاکستان کو کوشش کرتا تھا کہ اس میں ایران سے دہشت گرد پاکستان آئے ہیں، اس میں بھارت کا کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ تمام صورت، اور چائنا کے حوالے سے بھی وہ اس کی یہی پالیسی تھی، اس کی پالیسی سری لنکا کے حوالے سے بھی تھی، اس کی پالیسی نیپال کے حوالے سے بھی تھی، اس کی پالیسی رشیا کے حوالے سے بھی تھی۔ یہ آخر کار وہ سارے پول کھل گئے۔ امریکہ کو بھی وہ بہت دیر سے بیوقوف بنا تھا۔ امریکہ ایران پہ جو پابندیاں لگی تھیں، امریکن پابندیاں، وہ تمام انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے وہ بھارت نے اپنے کور میں امریکہ کو فراہم کی تھی۔ اب دوسری بات، جب ایران میں قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا، شہادتیں ہوئیں، اسرائیل کی طرف سے جارحیت کی گئی، تو اس میں بھی بھارت کا ہی سراغ ملا کہ بھارت نے اپنے کور میں چابہار بندرگاہ کی تعمیر کے لیے بھیجے گئے لوگ جو ہیں ان کو موساد کے لوگ جو تھے وہ اپنے انڈر کور میں بھجوائے ہوئے تھے۔ اب یہ ایران کو بھی اویئرنیس ہو گئی، چائنا کو آلریڈی اویئرنیس تھی، پاکستان پہلے سے ہی اویئر تھا جب سے پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے بھارت۔ اب امریکہ نے یہ طے کیا کہ امریکہ پہ پہلے پابندیاں لگوائیں، پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے، پھر نریندر مودی نے ان سے 50% سستا تیل خریدنا شروع کر دیا، رشیا سے اسلحہ خریدنا شروع کر دیا۔ اس بات کا 25 سال کی رفاقت کا خاتمہ ہو گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کو اپنے سفارتی بلاک میں سے علیحدہ کر دیا۔ اب پاکستان امریکہ کا دوست ہے، کیونکہ پاکستان ایک سچا ملک ہے، اور پاکستان اپنے دوست کے ساتھ مطلب فرنٹ فٹ پہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان اور چائنا اور امریکہ کے درمیان پاکستان مسالت کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ اب صورتحال کیا ہے؟ ایران کے صدر جب پاکستان آئے تو انہوں نے ایک تو علاقائی سلامتی کے حوالے سے بات کی، اور دوسرا اس حوالے سے بات کی کہ اب یہ دہشت گردی پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، اب یہ پورے خطے کا مسئلہ ہے، اس لیے اب کسی دہشت گرد تنظیم کو ایران کی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب تیسری بات کیا ہے جو سب سے بڑی اناؤنسمنٹ ہے، جہاں سے میں کہہ رہا ہوں کہ بھارت اپنے گھٹنوں کے بل منہ کے بل جا گرا، وہ یہ ہے کہ ون روڈ ون بیلٹ کا حصہ بننے جا رہا ہے ایران، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو چابہار بندرگاہ جو ہے اس کا اختتام ہو جائے گا، اور گوادر بندرگاہ جو ہے وہی کام کرے گی، وہ پورٹ ہی کام کرے گا، اور دنیا پوری جو ہے وہ گوادر کی محتاج رہے گی۔ یہ پاکستان کے لیے بھی بہت بڑی خوشخبری ہے، اور بھارت کے لیے بہت ہی بیڈ نیوز ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔